تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہو کر اسلام آباد میں موجود سفارتکاروں سے ملے اور ان کو 25 کروڑ عوام کے احساسات سے آگاہ کر لے۔ اس کے ساتھ لاہور سمیت کراچی میں ہم نے ملین مارچ کیا، پھر گزشتہ دن اسلام آباد میں ایک ملین مارچ ہوا، اور الحمدللہ اس مارچ کے وجہ سے وہ 4 جو بڑے پروگرامات اس دنیا میں ہو گئے، اسلام آباد کا یہ پروگرام ان 4 میں سے ایک تھا، جس کا شکریہ فلسطینی نمائندگان نے اور خود حماس کی لیڈرشپ نے ادا کی۔ شکریہ کے لیے کل ان کا ایک نمائندہ بھی اسپیشل یہاں آیا تھا۔ اور اسی طرح چونکہ یہ ظلم جاری ہے تو اسلام آباد کا پروگرام ہمارا آخری پروگرام نہیں ہے، اور اب ہم نے طے کیا ہے کہ ہم لاہور میں ایک ایسا پروگرام کریں گے جو اسلام آباد کے پروگرام سے بھی، اور استنبول کے پروگرام سے، اور تہران کے پروگرام سے، اور کابل کے پروگرام سے، اور سنا کے پروگرام سے، اور پیرس میں جو جلسے ہو گئے ہیں، ان تمام سے بڑھ کر ایک ایسا پروگرام کرنا چاہتے ہیں جس سے ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ لاہور زندہ دلان لاہور ہے، اور یہ 25 کروڑ عوام کا ایک غیرت مند قوم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس شور اٹھانے سے بھی، اور یہ عالمی سطح پر انسانیت کے بیداری سے بھی امریکہ پر اور اسرائیلیوں پر ایک پریشر آتا ہے۔ اس پریشر کو ہر کوئی قبول کرتا ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بلایا، آپ میرے پیارے بھائی ہیں، کل ہم نے فیصلہ کیا، اور آج میں نے اس لیے آپ کو بلایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ادارے کے ملازم ہونے کے ناطے نہیں، ایک آزاد باضمیر انسان ہونے کے ناطے اس میں آپ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کر لیں، اس لیے کہ باقی جو اس ملک میں بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک پراسرار خاموشی اختیار کی، جس طرح دنیا میں کوئی ہو نہیں رہا ہے۔ میں تو بہت شاباش دیتا ہوں ان سپر سٹار اداکارہ، ایک نہیں کئی خواتین کو جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس ظلم اور جبر پر ایک مؤثر آواز اٹھایا ہے۔ میں اس لیے آپ لوگوں سے آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے رائاموں کو بیدار کرنے میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ میڈیا ایک طاقت ہے، اور یہ اسلحے سے زیادہ بڑی طاقت ہے، اور میڈیا انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے اور انسان کو راہ راست پر بھی لا سکتا ہے۔ تو اس کار خیر میں ہم آپ کی تعاون کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور ہم محتاج بھی ہیں۔ ہم اکیلے یہ کام کر سکتے تو ہم شاید آپ کو تکلیف نہ دیتے، لیکن ہم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح رائامہ کو ہموار کرنے، سوشل میڈیا کو استعمال کرنے، اردو میں، عربی میں، پشتو میں، پارسی میں، جس زبان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، پہلے اپنے مرحلے میں اپنے لوگوں کو بیدار کرنا ہے، اور پھر عالمی سطح پر آپ کی ایک تصویر بھی دنیا کو جگانے کے لیے کبھی کبھار زیادہ مؤثر ہوتی ہے ان بڑے بڑے جلسوں سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام کے ایک بارڈر پر ایک بچی کی تصویر آئی تھی جو سمندر کے کنارے کہیں ان کی لاش پڑی تھی، لوگوں نے اس کو اٹھایا، تو اس لاش نے دنیا کو جو پیغام دیا، میرے خیال میں وہ 1 کروڑ لاؤڈ سپیکر میں وہ طاقت نہیں تھی۔ تو اس لیے میں نے ایک تو آج آپ اس کے ساتھ ہی ان کو مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بات آپ کے لیے خوشائن ہے کہ آپ نے 8 تاریخ کو دیکھا ہوگا، 8 اکتوبر کو، کہ آپ کے ملک کے ایک فلاحی ادارے الخدمت کا جیکٹ پہنتا ہوا کارکن آپ کو غزہ میں نظر آیا۔ وہ پاکستانی نہیں تھا، لیکن وہ ہمارے ساتھ اکٹھا کام کرنے والے کارکنان ہیں جو باقی ممالک کے ہیں، لیکن آلریڈی وہاں پر موجود ہے۔ چونکہ الخدمت جو کچھ یہاں جمع کرتی ہے وہ ان تک پہنچانے کا اہتمام کرتی ہے، اس لیے وہ ان کے جیکٹ کو پہننے میں بھی اپنے لیے عزت محسوس کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ اور کل یہاں ہماری میٹنگ میں الخدمت فاؤنڈیشن سے ہم نے رپورٹ لی، تو 1 ارب اور 25,000 روپیہ اس وقت تک انہوں نے جمع کیے تھے۔
اور اب تک ان میں سے ان کو 53 کروڑ انہوں نے پہنچائے تھے. تو یہ مبارکباد میں کس کو دوں؟ یہ آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہماری کوئی ذاتی یا کوئی انفرادی کارکردگی نہیں ہے، یہ بحیثیت پاکستانی قوم ہماری ایک اجتماعی کارکردگی ہے. ان کو سیاسی تعاون کی بھی ضرورت ہے، ان کو عسکری تعاون کی بھی ضرورت ہے. تو اس سیاسی اور عسکری تعاون کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان حکمرانوں کو بیدار کر لیں. اس وقت ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں انہوں نے بہت بزدلی دکھائی. اس طرف امریکی بحری بیڑا پہنچایا گیا ہے، خود بائیڈن نے دورہ کیا، وزیر خارجہ نے دورہ کیا، اور ایک اتنا تعصب ہے کہ خود نیو یارک میں ایک 73 سالہ امریکی نے اپنے ایک کرایہ دار گھر، جو کرایہ دار تھا اس کے گھر میں گھس کر ایک 6 سالہ بچے کو 26 چاقو مارے. اس کا جرم اور کوئی نہیں تھا کہ وہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے. اور پھر ان کی ماں کو بھی 22 چاقو مارے. تو ایک لحاظ سے نفرت اور تعصب کی آگ میں اس وقت یہ لوگ جل رہے ہیں. لہذا ہم مسلمان حکمرانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو کام ہمارے پاکستان کے حکمران کو کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر سکے، وہ نظر ہی نہیں آیا. یعنی اگر تویا وردگان استنبول میں لاکھوں کی جلوس کی قیادت بھی کرتا ہے اور اسرائیل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے جو بالکل چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو آپ کے وزیر اعظم کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کے صدر کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی حکومت کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے قومی فلسطین کانفرنس میں حکومت کو دعوت دی، انہوں نے کہا کہ ہم تو نگران حکومت ہے، ہم تو اس طرح مسائل میں مداخلت ہی نہیں کرتے ہیں. تو بزدلی کا، بے غیرتی کا ایک نیا ریکارڈ ہماری اس حکومت نے قائم کی ہے، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے یہ کم ہے. حتیٰ کہ جب ہم نے امریکی سفارت خانے کے سامنے مظاہرے کا پروگرام بنایا تو بجائے اس کے کہ مل کر ہمارے ساتھ شیئر کرتے کہ کس طرح وہ سیکورٹی دے سکتے ہیں، تو اسی دن امریکی نائب وزیر خارجہ وکٹوریا نے فون کیا اور اگلے دن ہمارے کارکنان پر انہوں نے لاٹیاں برسائیں، ہمارے لاؤڈ سپیکر چھین لیے، ہماری کرسیاں اٹھائیں. ہم نے جلسے میں اس پر زیادہ اس لیے بات نہیں کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ باہر کی دنیا کو یہ پیغام ملے کہ پاکستان کی حکومت اتنی بزدل ہے، اتنے کم ہمت ہے اور ایسے ڈرپوک ہے اور امریکہ کے اشارے کا منتظر ہے. ہمارا وہ پروگرام ہوا اور الحمدللہ بہت اچھے انداز میں ہوا. تو میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا کہ اس مہم میں آپ ہمارے اس پوری تحریک کو لیڈ کریں. آپ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ ہے نہیں. 19 نومبر کو ہم چاہتے ہیں کہ لاہور کا ایک نیا شان اور ایک نیا رنگ لوگ دیکھیں کہ یہ علی حجویری کا شہر ہے، یہ علامہ اقبال کا شہر ہے، یہ سید مودودی کا شہر ہے، یہاں غازی علم دین بھی موجود ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج اگر وہ لوگ نہیں ہیں تو کم از کم ہم ان کے نام کو اور اس شہر کی عظمت رابطہ کو دوبارہ بحال کریں. آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا اور آپ لوگوں کو موقع دینا چاہتا ہوں، اس وقت پاکستان ایک معاشی بحران سے بھی دوچار ہے، سیاسی بحران سے بھی دوچار ہے اور اخلاقی بحران سے بھی دوچار ہے. ملک میں مسلح دہشت گردی بھی ہے جس کی وجہ سے امن نہیں ہے، اور ایک عام آدمی جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو اغوا برائے تاوان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. صبح میں ایک گھر گیا، ایک گھر میں 5 لوگ مرے ہیں. پرسوں میں ملتان گیا، شجاع آباد، تو 5 مزدور تربت میں کام کرنے گئے اور ان کی لاش واپس آ گئے. ابھی میں واپس آیا تو کل پتہ چلا کہ مزید 6 مزدور قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں واپس آ گئی. تو ملک میں شدید بد امنی ہے اور ایک لحاظ سے دہشت گردی ہے، اور اس طرح مسلح دہشت گردی اور معاشی دہشت گردی نے مل کر پاکستان کے عام انسان کو بالکل ان کے لیے سانس لینا اور جینا مشکل بنایا ہے. اس نگران حکومت نے 2 دن قبل
گیس کی قیمتوں میں 172% اضافہ کیا، 172%۔ اب بین الاقوامی مارکیٹ میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک بار جب اضافہ ہوتا ہے تو چیزوں کی قیمتوں میں دوبارہ کمی ہم نے نہیں دیکھا۔ اچانک 58 روپے اضافہ کرتا ہے، پھر واپس کچھ کم کرتا ہے، پھر قوم پر احسان کرتا ہے، اور ان لوگوں کے غلط معاشی پالیسی کی وجہ سے پاکستان پر اس وقت 77,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے۔ یعنی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یا آپ میرے سامنے موجود ہے، تو ہم سب اس وقت ان حکمرانوں کی وجہ سے، آپ بھی اور آپ کے چھوٹے بچے بھی، 3 لاکھ لوگ مقروض ہے، 3 لاکھ ہر پاکستانی مقروض ہے۔ لیکن ان تمام قرضوں کے باوجود کیا آپ نے سنا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی VIP کلچر میں کوئی فرق آیا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے سنا ہے کہ کرپشن میں کوئی کمی آئی ہے؟ کیا آپ لوگوں نے سنا ہے کہ انہوں نے وہ جو مفت بجلی استعمال کرتے ہیں 220 ارب سے زیادہ، اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ کیا آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جو 550 ارب سے زیادہ لائن لاسز ہے، اس کا کوئی علاج ان کے ساتھ کوئی فکر کرنے والا، کوئی غم کانے والا، کوئی درد محسوس کرنے والا نہیں ہے؟ لیکن جب میں حکومت کی بات کرتا ہوں تو وہ صرف نگران حکومت نہیں ہے، یہ تو ایک مہمان حکومت ہے، چند دنوں کے لیے ہے۔ لیکن اصل میں جو لوگ یہاں گزشتہ طویل عرصے سے برسر اقتدار رہے، خاص کر یہ جو 2 بڑے خاندان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے، جنہوں نے تقریباً پوری قوم کو معاشی طور پر بھی یرغمال بنایا ہے اور سیاسی طور پر بھی یرغمال بنایا ہے، اور اس کا مطالبہ یہی ایک ہے کہ بس ہمارے بنگلوں کے گرد طواف ہو، الیکشن میں ہمارے لیے ووٹ ہو، ہمارے زندہ باد کے نعرے ہو، تمام ادارے ہمارے تابع ہوں، کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہو، کوئی احتساب کا نظام نہ ہو، اور بس یہاں ایک مغل بادشاہت ہو، کبھی پیپلز پارٹی کی باری ہو، کبھی مسلم لیگ کی باری ہو، درمیان میں PTI بھی آ جائے، لیکن پھر وہی آ جائے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے پاکستان کو اگر آپ آگے لے جانا چاہتے ہیں تو اس غلام سیاست کو آزاد کرنا ہوگا، اس غلام جمہوریت کو آزاد کرنا ہوگا، بخدا صلاحیت کی بنیاد پر، ویژن کی بنیاد پر، کارکردگی کی بنیاد پر ان کی سیاست نہیں ہے۔ ان کی سیاست کا یہ جو عمارت کڑی ہے، یہ صرف اور صرف دولت کی بنیاد پر ہے۔ اس دولت پر وہ معافی کے ساتھ صحافی کو بھی خریدتا ہے، اینکر کو بھی خریدتا ہے، قلم کو بھی خریدتا ہے، عدالت کو بھی خریدتا ہے، نیب کو بھی خریدتا ہے، ججز کو بھی خریدتا ہے، اس لیے کہ ان کی یہی پاور ہے۔ قارون کی دولت ان لوگوں کے ساتھ موجود ہے، اور جیسا الیکشن آتا ہے وہ اتنا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ جو مظلوم ہے ان کے ہاتھوں، جو محروم ہے ان کے ہاتھوں، جو مجبور ہے ان کے ہاتھوں، گالی اور بددعائیں دیتے ہوئے پھر بھی ان کو ووٹ دینے پر مجبور ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہی پوچھنے آیا ہوں کہ کیا آپ جیسے لوگ اس قبضہ گروپ کے مقابلے میں کڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے؟ ہمارے بچے بھی یہی تماشا دیکھیں گے، آپ کے بچے بھی یہی تماشا دیکھیں گے۔ ہم اس لیے میدان میں کڑے ہیں اور گزشتہ ایک عرصے سے کڑے ہیں، ہم اتحادوں سے باہر اپنے آپ کو اس لیے ہم نے رکھا ہے کہ ان کے پاس نہ مسائل کا علاج ہے، نہ ان کے پاس کوئی روشن مستقبل کا نقشہ ہے۔ ان کے ساتھ صرف نعرے ہیں اور ان کے ساتھ صرف وعدے ہیں۔ تو جھوٹے نعرے اور جھوٹے اعلانات کب تک؟ تو میں آپ کو آج میں نے تکلیف دی ہے کہ جماعت اسلامی الیکشن کے لیے تیاری بھی کر رہی ہے، ہمارا ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ ایک شفاف الیکشن ہو جائیں۔ ہم چاہتے بھی ہیں کہ الیکشن کمیشن ماضی کی طرح کچھ لور کچھ دور، کچھ ان کو دے دو کچھ ان کو دے دو، اس کی بجائے عوام کو اختیار دے دے اور عوام کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے کافی وقت لیا ہے اور آپ لوگوں کے آنے سے آج مجھے بہت خوشی ہے۔ بہت شکریہ محترم امیر جماعت، آپ سے مخاطب تھے۔ اب یہ فلور اوپن ہے تو سوالات کے لیے
ہم ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ جس ترتیب سے آپ اشارہ کریں گے پہلے رائٹ سائڈ سے سوالات لیں گے، پھر یہ مائک اس سائڈ پہ آ خیر جائے بھائی، یہ سوال جواب سے پہلے ایک چھوٹا سا وہ انہوں نے اگر بنایا وہ سوال جواب چلتا رہے ویڈیو بھی چلتی رہے گی. اچھا چلیں نہیں یہ میرا خیال پہلے دکھا رہے تھے دکھائیں کتنی گے دیر میں؟ کتنے کے ویڈیوز ان سب نے غزہ کی تو دیکھی ہوگی، وہ چلتی رہے گی، سوال جواب چلتا رہے، اس کی وائس نہیں ہوگی. اچھا وائس نہیں ہے، ٹھیک ہے ویڈیوز میں وہ چلا چلو ٹھیک. یہ جی پہلے میاں امتیاز صاحب نے اشارہ کیا، انہی سے آغاز کرتے ہیں، باقی بھی ترتیب کے ساتھ رائٹ سائڈ سے جو دوست کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی تجویز، کوئی مشورہ، ان کا مائک ان کے پاس ہوگا، پھر ہم اس سائڈ پہ اس مائک کو منتقل کریں گے اور یہاں سے دوستوں کی رائے لیں گے. جی شکلین بھائی یہ دے دیں ذرا. تو بلال آ رہے ہیں. بلال صاحب آ جائیں. یہ امتیاز صاحب کو میاں امتیاز. راج الحق صاحب، میاں امتیاز میرا نام ہے. میں پاکستان خبر ڈیجیٹل میں کام کر رہا ہوں. مین اسٹریم میڈیا میں تو آپ سے ملاقات رہی ہے، آپ کے ساتھ ہم نے سفر کیا ہے لاہور سے کراچی تک ٹرین میں، پھر اس کے بعد آزاد کشمیر میں ہم گئے چوٹی پہ. عوامی مقبولیت تو آپ کی ہم نے بہت دیکھی ہے، ہر اسٹیشن کے اوپر آپ کا والہانہ جو ہے وہ استقبال کیا جاتا رہا. لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جب کوئی الیکشن ہوتے ہیں یا کوئی نتائج کی گھڑیاں ہوتی ہیں تو آپ اس میں باہر ہوتے ہیں. جس طرح کراچی کی صورتحال آپ دیکھ لیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے سارا سال کوئی طالب علم محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، لیکن وہ اینڈ پہ فیل ہو جاتا ہے. ایک تو اس کی وجہ بتا دیں کہ یہ کیا وجہ ہے، آپ نے کبھی اس کے اوپر غور کیا ہے کہ کیوں جماعت اسلامی کو وہ حصہ نہیں ملتا جو ملنا چاہیے جس قدر وہ محنت کر رہے ہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بتا دیں کہ الیکشن آنے والے ہیں تو کس کروٹ آپ جانے والے ہیں، کس کے ساتھ اتحاد کرنے والے ہیں، یا انڈیپینڈنٹلی آپ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ میاں صاحب بہت شکریہ. سب سے جواب دو یا بھی ایک ہے. اچھا میاں صاحب، ایک تو آپ شدید گرمی میں بھی ہمارے ساتھ ٹرین میں موجود تھے، اور وہ سفر بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ کرپشن فری پاکستان اور کرپشن کے خلاف تھا. آج بھی ہم اسی موقع پر کھڑے ہیں کہ کرپشن نہ پی ٹی آئی ختم کر سکی اور نہ پیپل پارٹی اور نہ مسلم لیگ. دونوں کے ادوار میں کرپشن میں مزید اضافہ ہوا، اور اب اتنے یعنی کرپشن کے کیسز ہے کہ نہ عدالتیں ان کو ایڈریس کرتی ہے اور نہ نیب والے ان کو دیکھتی ہیں. اس کرپشن کے خاتمہ کا ایک ہی علاج ہے کہ کرپشن فری پاکستان، ایک کرپشن